بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بلوچستان کے تمام غیور بشعور اور غیرت مند ایماندار اور دیانتدار تمام لوگوں کو سلام کہتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ اواران کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عبداللہ سرمستانی کی طرف سے۔ اس کے بعد میں جناب آتا ہوں اپنا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے، اور میں خصوصاً بلوچستان کے جو ہمارے عدل و انصاف کے ادارے ہیں ان میں سے ان کو جو نا پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت انہیں بہت سے جو نا یعنی کہ پاورفل ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور وہ جب چاہیں اور کسی بھی حوالے سے وہ جو نا ٹھوس بنیادوں پر یعنی کہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ مگر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان صوبے میں 32 ڈسٹرکٹ ہیں، اور 32 ڈسٹرکٹوں کے اندر جس علاقے سے ایم پی اور ایم این اے جو نا وہ منتخب ہوتے ہیں، چاہے وہ لیکن ایم پی منتخب ہوتے ہیں تو بلوچستان اسمبلی میں آ جاتے ہیں بحیثیت صوبے وزیر کے، اور اگر ایم این اے منتخب ہوتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں بحیثیت وفاقی وزیر کے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں خاص کر بلوچستان کے ان عدل و انصاف کے اداروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بالخصوص نیب بلوچستان اور نیب بلوچستان کے ڈی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایف آئی اے اور ایف آئی اے کے بھی جو نا ذمہ دار یا ایف آئی اے کے ڈی جی آفیسر ہے ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اور ایف بی آر سے۔ جناب آپ لوگوں کو یعنی کہ اس لیے جو نا بلوچستان میں رکھا گیا ہے، اور آپ کو گورنمنٹ اور عوام کے جو نا خون پسینے کی کمائی سے جو نا آپ کو اتنی مراد دے دیتے ہیں، آپ کو اتنی جو نا تنخواہیں دے دیتے ہیں، کیا آپ کو اس لیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر درے بیٹھے رہیں، اور عوام کو جو نا اسی طرح وہ کرپٹ سیاستدان اور خاندانی موروثی سیاستدان جن کو حکومتی آشرواد حاصل ہو یا انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد حاصل ہو، کیا وہ عوام کو لوٹتے رہیں؟ یار لوٹنے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایک ہم مسلمان ملک ہیں، دوسرا ہم کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کم از کم ہم میں اگر 100% نہیں تو کم از کم 80% ہم میں ایمانداری تو ہونی چاہیے۔ اگر جب 80% ایمانداری نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں بلوچستان کے اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس کو اواران کہتے ہیں۔ اواران بلوچستان کا وہ ڈسٹرکٹ ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ ترین اور پسماندگیوں کے دلدل میں اور عوامی محکومیوں کے ظلم جبر زور زبردستی، اور وہاں سے پچھلے 22 اور 25 سالوں سے میر عبدالقدوس بزنجو صاحب وہ صوبے وزیر کی حیثیت سے منتخب ہو رہے ہیں۔ فرسٹ دفعہ جو نا اسے عوام نے منتخب کیا تھا، اس کے بعد جب سے وہ آئے ہیں وہ اپنے طاقت کے زور پر اور حکومتی اور دیگر ہمارے اداروں کی آشرواد کی وجہ سے اسے یقین کریں پہلے دفعہ جیتنے کے بعد اس کے بعد اسے جنرل کونسل کا ووٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جیت سکے۔ انہوں نے شروع سے جیسے ہی وہ آئے ان لوگوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح معصوم چہرے بنا کر اور اپنے اردو کو گلابی کر کے سادگی کا وہ ڈھونگ رچایا، وہ ڈرامے بازی کی، وہ یعنی کہ ایسے اداکاری کی کہ جس سے علاقائی لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو دھوکا ہوا کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ یعنی 25 سال تک بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے ہر سال اقتدار میں رہتے ہوئے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں، جیسے کہ بلوچستان کے دیگر اضلاع اور ڈسٹرکٹوں کے لیے کروڑوں اربوں کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، منصوبوں کے حوالے سے وہ جو بجٹ میں منظور کرتے ہیں وہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ اواران کے لیے بھی منظور کرتے آئے ہیں۔ اور غضب خدا کا ان پر کہ پچھلے 22 اور 25 سالوں کی ترقیاتی بجٹ جو کہ ڈسٹرکٹ اواران میں عام عوام غریب مظلوم لوگوں پر خرچ نہیں ہوا،
اور آواران کی کون سے ڈسٹرکٹ، کون سی تحصیل، کون سی یونین کونسل، کون سے دیہات، کون سے قصبے میں یہ 25-22 سالوں کی ترقیاتی فنڈ خرچ ہوئے ہیں، جو کہ اربوں کی بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ چند سال قبل، بلکہ 3-4 سال قبل، آواران میگا کرپشن اسکینڈل کے حوالے سے منظر عام پر آیا تھا، جس میں کروڑوں روپے کی کرپشن چوری کا جو نا وہ انکشافات سامنے آئے تھے۔ بلوچستان کا کون سا جو ایک ادارہ ہے، چاہے وہ نیب ہے، FIA ہے، FBI ہے، کون سا ادارے نے وہاں جا کر جو نے تحقیقات کی؟ ان اداروں کے تمام افسران کاران کو اپنا جہان پیارا ہے اور اپنی زندگی پیاری ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے اس عہدوں کو چھوڑ دیں اور مجھ جیسے جو نا ایک معمولی ورکر کو جو نا ایک موقع دیں۔ مجھے صرف اور صرف 2 مہینے کا موقع دیں، چاہے وہ FI میں موقع دیں گے یا کہ FPR میں یا کہ FIA میں۔ میں خود سابقہ آرمی میڈیکل کورس سے ایک ریٹائر سپاہی ہوں۔ مجھے آپ موقع دیں تو آپ دیکھیں کہ میں اربوں روپے کی جو نا یہ کرپشن کا پیسہ میں کس طریقے سے باہر نکالوں، یہ چیلنج کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ 2013 میں 26 اور 27، 24 اور 28 ستمبر کو جو زلزلہ ہولناک ہوا تھا، اس میں 28,000 سے زائد لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے۔ مگر اس زلزلے میں یعنی کہ اندرونی ملک اور بیرون ملک سے 22 ارب روپے کی جو ہے امدادی فنڈنگ موصول ہوئی تھی، جس میں زلزلہ متاثرین کے مکانات تعمیرات کے وہ مکان بنانے تھے اور دیگر علاقائی تعمیر و ترقی گزاری کے لیے یہ فنڈنگ خرچ کرنا تھا۔ اگر یہ 8 ارب روپے کی امدادی فنڈنگ آواران ڈسٹرکٹ کے علاقے میں خرچ ہوتے تو آواران کو ماڈل سٹی بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ مگر اسی امدادی اور خیراتی فنڈنگ سے 6 ارب روپے کا جو نا شاید سے کرپشن ہو چکا ہے۔ اب بھی آواران کا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر کرپشن کے سب سے بڑے گاڈ فادر کے خاص چمچے جو اس کے اشاروں پر یعنی کہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر DG نیب بلوچستان، FIA بلوچستان اور FBR بلوچستان نے جلد سے جلد آواران کے اندر ان لوگوں نے تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے آواران کے 25 اور 22 سالہ جو نا یہ ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے تحقیقاتی ٹیم کا انہوں نے اعلان نہیں کیا اور ایک ٹھوس بنیادوں پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ کمیٹی براہ راست وزیر اعظم پاکستان کو جو نا جواب دہ ہو یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ ہو، اور اس طرح خانہ پوری کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ DG نیب بلوچستان اور FIA بلوچستان کے افسران اور FBR کے افسران کو یہ میں بتا رہا ہوں، اور اگر اس میں تھوڑا سا مزید تاخیر کر دیا گیا، کیا بلوچستان کی زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے؟ ایک تو پچھلے 72 سالوں سے جو نا بلوچ قوم اور بلوچستان کے لوگوں کو جس بے دردی سے لوٹا گیا، بلوچستان کا جو سرزمین ہے، بلوچستان پورے دنیا کے خطے میں اور نقشے میں واحد امیر ترین سرزمین ہے، جو قدرتی معدنیات ساحل وسائل سے مالا مال سرزمین ہے، اور یہاں کی عوام کو تو جو نا یہاں کے عوام کے اور یہاں کے جانوروں کو جو نا یعنی کہ بکریوں کے ران کھانے چاہیے تھے، اتنی دولت یہاں پر پڑی ہوئی ہے، مگر یہاں کا عوام جو نا 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ یہاں پر نہ آج اچھی ہاسپٹل ہیں، نہ آج اچھے ٹیکنیکل یونیورسٹیاں ہیں، نہ کالج ہیں، نہ روڈ ہے، نہ دیگر انسانی سہولیات ہیں، نہ بلوچستان سے گیس نکلتی ہے، نہ بلوچستان کے لوگوں کو گیس ہے۔ اس طرح کے جو نا لوگوں کو بلوچستان کے ایوان و اسمبلی میں دھاندلی اور چور دروازوں سے منتخب کر کے بلوچستان کے ایوان و اسمبلی میں بٹھا کر حکومت کا جو نا وہ صرف خانہ پوری کا کیا جاتا ہے۔ میں بلوچستان کے ان عدل کی انصاف کے اداروں سے اور خصوصاً میں اسٹیبلشمنٹ اور ان طاقتور اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے جو نا کرپٹ ترین ملک دشمن، عوام دشمن لوگوں کو منتخب کرنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں، کیونکہ پاکستان بنا ہے کلمے کی بنیاد پر۔ اگر اس ملک قوم کے ساتھ کوئی غداری کرے گا تو اس کے ساتھ پشتیں بھی وہ بھی آباد نہیں رہیں گی، وہ بھی انشاءاللہ رب العزیز کٹورا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ بھیک مانگیں گے، اور ان کے باپ داداؤں نے جتنا ظلم اس بلوچ عوام اور بلوچ قوم کے محکوم قوم قبیلوں پر جو ظلم کیا، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک بھائی کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ ابھی ہم اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب
चीन का दौरा करके वापस इस वक्त कोयटा के दौरे पर हैं। मैं ख़ुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने कायदे तहरीक जनाब इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप बलूचिस्तान आए हैं तो यहाँ पर जो ना गवर्नर बलूचिस्तान और कासिम खान सूरी साहब और दीगर बलूचिस्तान के जो अदल इंसाफ जैसे कि नेब DG नेब और FIA और APR के इदारों को बुलाकर इनको जो ना अवारन डिस्ट्रिक्ट में 22 साल से 25 साल से जो करप्शन हो रही है, जितनी भी तरक्याती फंड है उनकी लूट मार की गई है, उससे अरबों करोड़ों रुपए का जो ना चोरी की गई है, करप्शन की गई है, उस रकम के खिलाफ एक तहकीकाती कमेटी का जो ना एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जो बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को जवाब दे हो, ताकि अवारान से जो ना इस करप्शन के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। अवारान बलूचिस्तान का वो डिस्ट्रिक्ट है जिस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ से नौजवानों ने कलाशन को उठा के पहाड़ों का रुख किया हुआ है। इन नौजवानों ने माँ के पेट से पैदा होकर कलाशन कोफ़ी नहीं उठाई है। ऐसे जालिम जाबिर बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के लोगों की वजह से, इन लोगों की अपनी ख़ानदानी मफादातों की वजह से बलूचिस्तान के नौजवानों को इस तरह जो मजबूर करके उन्होंने बंदूकें उठाए और पहाड़ों पर वो चले गए। आज वो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों के साथ लड़ रहे हैं या कि अपने बलूच भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। इससे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से ही उम्मीद करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और अपने बलूचिस्तान के दीगर आला अदलिया और उनके इदारों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी इस बात का नोटिस लेकर अवारन में जल्द से जल्द एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। उस तहकीकाती कमेटी में ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब का प्रेसिडेंट को शामिल करके, ताकि मैं आप लोगों को उस तमाम हक़ाइक़ सामने लेकर आया सकूँ और इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर अरबों रुपए का इंशाअल्लाह ताला हम लोग करप्शन को बेनकाब करके उसे कौमी ख़जाने में जमा कर देंगे। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अवारन के एक गरीब और एक इलाके में इंशाअल्लाह ताला इसको आवाम पर खर्च करेंगे और आवाम की ज़िंदगी में खुशहाल आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को मेरे तमाम वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान दी हुई है, जिन्हें जो ना अल्लाह का खौफ है, तो वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाएँगे और उन इदारों तक पहुँचाएँगे ताकि वो अवारान में इस ज़ालिम और खौफनाक करप्शन को रोकने के लिए वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अवारान में इस 27-28 सालों से जिस तरीके से जो करप्शन का बाज़ार गर्म है, यकीन करें कि अवारान के डिस्ट्रिक्ट को में अवाम इतना यानी कि मायूस हो चुकी है कि यार अवारान बलूचिस्तान का एक ज़िला है, या कि हम ईरान के जो ना हिस्से में आ रहे हैं या कि हम भारत के हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह बेयार मददगार छोड़ा गया है। हमें बेयार और मददगार इसलिए छोड़ा गया है कि हम पर एक ज़ालिम जाबिर MP और MA ने मुसल्लत किया गया है, जो नवाज शरीफ और जरदारी से सबसे बड़ा करप्ट तरीन इंसान है। और इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट अवारान में जो ना करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे अवारान के लोग मेरा साथ देंगे और मैं अवारान के नौजवानों, मुअज़्ज़िन, फ़हरिश, तमाम सियासी पॉलिटिकली नौजवानों से उम्मीद करूँगा कि वो मेरा साथ देंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट अवारान बलूचिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम।